اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النبأ کہ آج پارٹ 5 پڑھ رہے ہیں۔ تو قیامت کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ قیامت میں کیا کیا جائے گا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج آؤ گے اور آسمان کو کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے بن جائیں گے اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا کہ وہ سراب بن جائیں گے۔ ان بے شک جہنم کانت ہے مرصادا۔ مرصاد کا مطلب ہوتا ہے گھات لگا کے بیٹھنا۔ قیامت کے دن جہنم جو ہے نا اچانک ظاہر ہو جائے گی۔ جب اچانک ظاہر ہوگی تو ایسے لگ رہا ہوگا جیسے وہ گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور مطلب اب کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے بھی جہنم کو تیار کیا جانا ہے، جہنمیوں کو جہنم کے لیے تیار کیا جانا ہے، پھر جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اس طرح نہیں بلکہ وہ تیار ہے، بس اچانک سے ظاہر کر دی جائے گی۔ تو ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم تو گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ للطاغین، اسے کہتے ہیں طغیانی سرکش نافرمانوں کے لیے مآبا ٹھکانہ ہے، نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے۔ طغیانی کا مطلب ہوتا ہے جو آپے سے باہر ہو رہا ہو، جو سرکش ہو رہا ہو۔ تو للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ۔ لابسین، لبس کا مطلب ہوتا ہے رہنا کسی جگہ پہ، تو لابسین وہ رہیں گے، فیہا اس میں، ادھر رہیں گے، احقابا لمبا عرصہ، تو اس میں وہ لمبا عرصہ رہیں گے۔ احقابہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا عرصہ، لیکن جب ہم باقی جگہوں پہ دیکھتے ہیں چونکہ یہ کافروں کا اور سرکشوں کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو پھر جہاں قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ بھی وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، تو احقابہ کا مطلب بھی وہی ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے جہنم میں۔ لا یذوقون، نہیں چکھیں گے، ذوقو ذائقہ ہوتا ہے اصل میں، ذائقہ چکھنا کسی چیز کا، تو یذوقون چکھنا۔ لا یذوقون نہیں چکھیں گے، فیہا اس میں، بردن کوئی ٹھنڈی چیز، اس میں کوئی ٹھنڈی چیز نہیں چکھیں گے، ولا اور نہ ہی، لا کا مطلب نہیں، شرابا، عربی میں شراب کا مطلب اور ہوتا ہے، اردو میں شراب کا مطلب اور۔ عربی میں شراب کسی بھی پینے کی چیز کو کہا جاتا ہے، جس کو ہم اردو میں مشروب کہتے ہیں، کوئی بھی پینے کی چیز ہو، پانی ہو، جوس، کوئی بھی چیز عربی میں یہ ہوتا ہے۔ اردو میں شراب جو ہے وہ جو شراب ہے، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے خمر کہا جاتا ہے، تو وہ اور چیز ہے، اور یہ شراب، تو یہ شراب ہے پینے کی چیز، تو نہیں چکھیں گے وہاں پہ کوئی بھی ٹھنڈی چیز اور کوئی بھی پینے کی چیز۔ یہ ہماری کیفیت کا ذکر ہے کہ جب بھی ہمیں گرمی لگتی ہے یا گرمیوں کا موسم آتا ہے، بہت زیادہ ہم گرمی سے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم ہمیں دو ہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ٹھنڈی چیز ہو یا کوئی پینے کی چیز، پانی مل جائے یا کچھ اور مل جائے، یعنی ہماری طلب انہی دو چیزوں کی ہوتی ہے۔ تو یہی دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ملے گی اور کوئی پانی پینے کی چیز، پانی نہیں ملے گا کوئی بھی، الا سوائے اس کے، ہاں کیا پانی پینے کے لیے کچھ ملے گا، صحیح کیا ملے گا، حمیمن۔ حمیمن کا مطلب ہوتا ہے کھولتا ہوا پانی، اسی سے لفظ حمام نکلا ہے اردو کا نا، لفظ حمام، گرم پانی جس میں نہایا جاتا تھا پہلے، حمیم کھولتا ہوا پانی، ہاں کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ وغساقن، اور پیپ، جو زخموں کی پیپ نکلتی ہے نا، جو ریشہ نکلتا ہے پس، وہ پینے کے لیے ملے گی۔ اور گرم پانی ایسا کہ پئیں گے، پیاس لگ رہی ہوگی، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب ہمیں پیاس لگ رہی ہوتی ہے تو ہمیں گرم پانی کتنا گندا لگ رہا ہوتا ہے، اور کھولتا ہوا پانی جسے ہم پئیں اور ہماری آنتیں تک گلا جائے وہ، اور جل جائیں ہماری آنتیں، وہ پانی ہمیں ملے گا۔ وغساقہ، اور پیپ، زخموں کی پیپ، گند ملے گا۔ جزاء، بدلہ ہے، وفاقہ پورا پورا، وفاق کہتے ہیں پورا پورا ہونا کسی چیز کا، بدلہ پورا پورا ہے، یعنی یہ جو ان کو جو بدلہ دیا گیا ہے وہ ایسے نہیں کہ ان کے اوپر کوئی ظلم کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نہیں تھا کہ ان پہ ظلم کرتے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے آپ پہ ظلم کیا کرتے تھے۔ تو جزاء وفاقہ، بدلہ پورا پورا ہے، کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو یہیں تک، کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔